رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس نبی کی نسل سے ہیں اور اللہ تعالیٰ کس کو نعمت دیتا ہے اور کس کو مہلت دیتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ زخرف کی آیت نمبر 26 سے 31 تک کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 26، 27 اور 28 کی تفسیر کو جاننے کے لیے ان آیتوں کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے منہ بولے باپ آزر اور اپنی قوم سے کہا کہ جن چیزوں کو تم لوگ پوجتے ہو میں یقیناً اس سے بیزار ہوں، مگر اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، تو وہی بہت جلد میری ہدایت کرے گا۔ اور اسی ایمان کو ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد میں ہمیشہ باقی رہنے والی بات چھوڑ گئے تاکہ وہ خدا کی طرف رجوع کریں۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد آئیے دیکھتے ہیں ان تینوں آیتوں میں کیا نکات پائے جاتے ہیں۔ نکات۔ پچھلی آیتوں میں بت پرستوں کی دلیل اپنے بزرگوں کی پیروی کو بیان کیا گیا، اور ان آیتوں میں ارشاد ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سرپرست یعنی اپنے چچا کی شدید مخالفت کی۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً میں جعلہ کا فاعل کون ہے؟ اس کے بارے میں دو احتمال پایا جاتا ہے، یا اللہ ہے یا جناب ابراہیم۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے جناب ابراہیم کے ایمان کا لحاظ رکھتے ہوئے توحید کو ان کی نسل میں باقی رکھا، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب ابراہیم نے توحید اور شرک سے براءت اور بیزاری کی فریاد کو اپنی نسل میں باقی چھوڑا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور ہم اہل بیت جناب ابراہیم اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ہیں۔ تفسیر برہان۔ نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ آیتیں ہمیں کیا پیغام دیتی ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته۔ پیغام نمبر 1، بزرگوں کی یاد، ان کی باتیں، ان کے کردار اور ان کے یقینی فیصلوں کو ہرگز نہ بھولیں۔ نمبر 2، قومی، قبائلی اور گروہی وابستگی کا ہمارے عقائد اور ہماری سوچ پر منفی اثر نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 3، انسان پر اپنے رشتہ داروں کی خصوصی ذمہ داری ہے اور ان کی ہدایت سب پر ترجیح رکھتی ہے۔ نمبر 4، شرک سے بیزاری ایک توحیدی نعرہ ہے۔ نمبر 5، جس نے پیدا کیا ہے وہی ہدایت بھی کرے گا۔ نمبر 6، ہر انسان یہاں تک انبیاء کو بھی اللہ کی ہدایت کی ضرورت ہے۔ نمبر 7، ابتدائی ایمان کافی نہیں ہے، اللہ کی ہدایت میں تسلسل ہونا چاہیے۔ نمبر 8، توحید کی آواز تاریخ میں باقی رہے گی اگرچہ آج کے لوگ اس کو نہ سنیں۔ نمبر 9، اللہ دین توحید کی ہمیشہ حفاظت کرنے والا ہے۔ نمبر 10، جناب ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہمیشہ توحید کی پرچم دار رہی ہے۔ نمبر 11، باپ داداؤں کے کردار کا ان کی نسلوں پر اثر ہوتا ہے۔
سورہ زخرف کی 3 آیتوں کی تفسیر کو جان لینے کے بعد مزید 3 آیتوں یعنی آیت نمبر 29, 30 اور 31 کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے ان کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم۔ بلکہ میں ان کو اور ان کے باپ داداؤں کو فائدہ پہنچاتا رہا یہاں تک کہ ان کے پاس دین حق اور صاف صاف بیان کرنے والا رسول آ پہنچا، اور جب ان کے پاس دین حق آ ہی گیا تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے اور ہم تو ہرگز اس کے ماننے والے نہیں، اور کہنے لگے کہ یہ قرآن ان 2 بڑی بستیوں مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کو ملاحظہ کر لینے کے بعد اب آئیے ان آیتوں کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نکات: بعض کفار بیجا توقع رکھتے تھے اور کہتے تھے فلاں تو بہت پیسے والا ہے تو وہی اس پر نازل ہونی چاہیے تھی، جبکہ مادی برتری معنوی برتری کا سبب اور دلیل نہیں ہے۔ بعثت کے زمانے میں مکہ اور طائف حجاز کے 2 اہم شہر تھے۔ تلاوت، ترجمہ اور نکات کو ملاحظہ کر لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ آیتیں ہمیں کیا پیغام دیتی ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، اللہ کی سنت ہے کہ وہ مومن اور کافر دونوں کو نعمت دیتا ہے اور دونوں کو مہلت دیتا ہے۔ نمبر 2، اتمام حجت کے لیے کتاب بھی ضروری ہے اور رہبر بھی۔ نمبر 3، قرآن مجید کی باتیں سراپا حق اور حقیقت ہیں۔ نمبر 4، دین اور رسالت کی تبلیغ واضح اور صاف لفظوں میں ہونا چاہیے۔ نمبر 5، کافروں کے دل و جان پر قرآن مجید کی تاثیر اتنی زیادہ تھی کہ وہ اسے جادو کہنے لگے تھے۔ نمبر 6، انسان ذاتی طور پر توجیہ کرنے والا ہے۔ کفار جادو کی تہمت اس لیے لگاتے تھے تاکہ اپنے کفر کی توجیہ کریں۔ نمبر 7، بہانہ بنانے والے لوگ ہر بار الگ بات کرتے ہیں۔ ایک بار کہتے ہیں قرآن جادو ہے اور ایک بار کہتے ہیں قرآن مجید فلاں پر نازل کیوں نہیں ہوا۔ نمبر 8، بعض لوگوں کے نزدیک بزرگی مال و دولت میں ہے۔ تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ جانا کہ مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور ہم اہل بیت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ہیں، اور اللہ کی سنت ہے کہ وہ مومن اور کافر دونوں کو نعمت بھی دیتا ہے اور دونوں کو مہلت بھی دیتا ہے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔